دے غلاماں وچ نہ ڈولدا میں ڈولدا اب آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا یہ طریقہ کار درست ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو سیلیبریٹ کرنے کا؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا، بی آنیسٹ ود یور سیلف. آپ مجھے بتائیں کہ طریقہ کار درست ہے؟ ایک امت ہے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اسی امت کا اختلاف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو سیلیبریٹ کرنے کے حوالے سے. جو لوگ میلاد مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، آئی نو دس از ویری کنٹروورشل بٹ آئی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ دس، کیونکہ میرا ڈی ایم جو ہے نا وہ بھرا پڑا ہوا ہے. لوگوں کو یہی پتا نہیں ہے کہ سیلیبریٹ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اگر کرنا چاہیے تو کس دائرے میں رہ کے کرنا ہے، اور اگر نہیں کرنا چاہیے تو اس کی کیا دلیل ہے. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ. جو لوگ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. وہ اس آیت کو ایز اے دلیل استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بھی تمہاری طرف کوئی رحمت بھیجی جاتی ہے تو اس کو سیلیبریٹ کرو، فلیفرحوا، اس کے اوپر خوشیاں مناؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سب کو پتہ ہے، مستند حدیث ہے کہ منڈے کے دن، پیر کے روز روزہ رکھتے تھے. سمن آسک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کے روز، منڈے کے روز روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا. He is pointing towards the fact کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا، so I celebrate this day by fasting. It's not about why you celebrate, it's about how you celebrate. کس طریقہ کار سے آپ نے سیلیبریٹ کرنا ہے، وہ طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت سے واضح کر دیا ہے. روزہ رکھو، اس میں کون سی چیز انکلیئر آپ کے لیے؟ نماز کون پڑھتا ہے اس دن؟ میں پچھلے 14-15 سال سے ایک میڈیا چینل کے ساتھ منسوب ہوں، اور میری ڈیوٹی ہوتی ہے مجالس کو کور کرنا، میلادوں کو کور کرنا. یہ ڈیوٹی رہی ہے میری 14-15 سال میں یہ کوریج کرتا رہا ہوں. اب میں نے دیکھا ہے جو کوریج کے دوران مجھے نماز پڑھنے کے لیے باقاعدہ طور پر واپس گھر نکلنا پڑتا تھا اور گھر آنا پڑتا، اور کئی دفعہ تو ایسا ہوا ہے میلاد کے دوران جو ہے وہ کوریج کے دوران میری نماز قضا بھی ہو گئی. وہاں میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا نماز پڑھتے، کبھی کسی کو نہیں دیکھا. آپ کو پتا ہے وہی قرآن جو اسی نبی پر نازل ہوا ہے جس کی پیدائش کو آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، وہ قرآن کیا فرما رہا ہے؟ فی جنت یتساءلون. جنت کے لوگ، اصحاب الجنت جو ہیں، وہ پوچھیں گے جہنم والوں سے، عن المجرمین. بلکہ جہنم والوں سے نہیں، اصحاب الجہنم نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا عن المجرمین، مجرموں سے پوچھیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کو مجرم قرار دیا. وہ کون لوگ مجرم ہیں آگے چل کے بتاتا ہوں 2 سیکنڈ کے. ما سلککم فی سقر. تم یہاں کیسے پہنچے؟ جہنم تک کیسے پہنچے؟ یہ آگ میں کیسے پہنچے؟ کیا ہوا تھا؟ وہ جواب پتہ کیا دیں گے؟ قالوا لم نکو من المصلین. ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. نماز نہ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ نے صرف منکر نہیں فرمایا، کافر نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجرمین. میں کسی فلسفر کی کتاب سے یا کسی عالم کی لکھی ہوئی کتاب سے بات نہیں کر رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی کتاب سے بات کر رہا ہوں جو کہ الٹیمیٹ ٹرو ہے، اس کے اوپر ہم سب کا اتفاق ہے. اور وہ قرآن ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ جب آپ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو فالو نہیں کرتے، جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار کو فالو نہیں کرتے، جب آپ اس قرآن کی ہدایت کے اوپر عمل نہیں کرتے، then Allah will allow your heart to be flooded with all kind of shirk and creepy and weird practices. پھر قرآن آپ کو کہے گا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو اور زکات دو. آپ کہیں گے نو نو نو، نماز میرے لیے خاصی مشکل ہے، میں ایسا کرتا ہوں کہ میں دیکھ دے دیتا ہوں. دیں، کون منع کرتا ہے؟ لیکن نماز بھی پڑھیں، روزہ بھی رکھیں. تو وہ نعتیں لگا کے، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی مجھے اس نعت کے اندر جو سکون ملتا ہے نا سننے میں، سنیں نعت. کس نے منع کیا؟ پڑھیں بھی، میں بھی پڑھتا ہوں، لیکن نماز بھی پڑھیں. وہی نبی جس کے لیے آپ نعت پڑھ رہے ہیں، جس کے لیے آپ لنگر بانٹ رہے ہیں، جس کے لیے آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، وہی نبی آپ کو انسٹرکشنز دے رہا ہے کہ نماز بھی پڑھو. اگر آپ کو میری باتوں پر یقین نہیں آ رہا نا، تو آپ 12 ربیع الاول کے دن ظہر کی نماز کے وقت، عصر کی نماز کے وقت مسجد میں جا کر رش چیک کر لیجیے گا. اپنی سوسائٹی، اپنے علاقے، اپنے محلے میں، اپنے محلے کی مسجد کے اندر جا کر رش چیک کیجیے گا. ظہر کی نماز، عصر کی نماز میں چیک کیجیے گا، فجر میں دیکھیے گا، خاص طور پر فجر میں دیکھیے گا، ایک صف بھی پوری نہیں ہوگی. I bet you